شور مچ گیا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی. ہم تیار ہیں ری الیکشن کے لیے. ساری پارٹیز کہتی ہیں ہم ری الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. جو پی کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے, وہاں پہ کتنا خون خرابہ ہوا ہے, کتنی دھینگا مشتی لڑائی مار کٹائی ہوئی ہے وہاں پہ, اور شاید ہی اس کی کوئی مثال پہلے کبھی ملتی ہو. السلام علیکم. خیبر پختونخوا میں دوبارہ انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں, یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. یہ دوسرا موقع ہے. سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا کے پی کے اندر تھیلے کھول کے دوبارہ گنتی کر لیں. یہ انہوں نے باقاعدہ حفیظ پیرزادہ سے سوال پوچھا تھا مئی 29 کو. تو انہوں نے گزشتہ روز اس کا باقاعدہ آفیشیلی جواب دیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں تھیلے کھلوا کے دوبارہ گنتی کے لیے تیار ہے. یہ مئی 2013 کے انتخابات کے حوالے سے تھا. لوکل باڈیز پول میں بہت وہاں میس تھا, کیوٹک سینز تھے, تنقید بہت ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی تنقید کی, آپ نے ان کا بیان سن لیا. تو عمران خان کہتے ہیں کہ ساری جماعتیں کہیں دوبارہ انتخابات کروا دیتے ہیں لوکل گورنمنٹس کے. میاں افتخار کو رہا کر دیا. پاکستان تحریک انصاف والوں کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. آج ان کی رہائی ہوگی, اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے, کامنٹ کریں. لیکن آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے. بلاول بھٹو واپس آئے ہیں اور کچھ خاموشی سے واپس آئے ہیں. بہت طویل عرصے سے باپ بیٹے کے درمیان تنازعات کی خبریں آ رہی تھی. تنازعات اس طرح کے سیاسی معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کے اوپر دونوں کی سوچ یکساں نہیں تھی. شاید ایم کیو ایم کے حوالے سے بلاول بھٹو کچھ اور رائے رکھتے ہیں, قائم علی شاہ کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, شاید چیف منسٹر کی سیٹ کے اوپر کسی نوجوان پولیٹیشین کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کے اوپر بے شمار خبریں تھیں, اور پھوپھی اور بھتیجے کے اختلافات کے حوالے سے بھی خبریں روزانہ چھپتی تھیں کہ فریال تالپور پارٹی چلا رہی ہیں اور بلاول بھٹو اس کے اوپر خوش نہیں ہیں. اب باپ بیٹا اور پھوپھی تینوں پاکستان کے اندر موجود ہیں. پیپلز پارٹی کیا بدلی کرے گی اپنا آپ, کیونکہ کے پی کے انتخابات کے اندر کسی حد تک اے این پی کو تو پاؤں جمانے کا موقع ملا, پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع نہیں ملا. ایم کیو ایم والے آ کے نشستیں لے گئے لوکل باڈیز پول میں, لیکن بڑی جماعت جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کا حال ویسے ہی ہے جیسے ہمیں کنٹونمنٹس کے الیکشن میں نظر آیا تھا, یا مئی 2013 میں جو اس کا پنجاب اور باقی صوبوں میں ادر دین رورل سندھ جو کچھ ہوا تھا, وہی کچھ ابھی بھی لوکل باڈیز میں نظر آتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا مستقبل اس کے اوپر آغاز کریں گے, اور پھر لوکل باڈیز الیکشن یا جوڈیشل کمیشن اس میں کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے نبیل گبول صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب. ویری وارم ویلکم جی. اور کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں نثار کھوڑو صاحب. کھوڑو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. گبول صاحب آج کا پروگرام آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی مرتضیٰ کے ساتھ پرانا یارانہ تھا چھوڑ کے چلے گئے, اور ایم کیو ایم بالکل ان کی الٹ جماعت میں چلے گئے, اور پھر ایم کیو ایم کی نشست چھوڑی این اے 246. دوبارہ آپ سنا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی تیاری میں بیٹھے ہیں. زرداری صاحب سے آپ کی کل یا پرسوں ہو سکتا ہے ملاقات بھی ہو جائے. تو کیا بدلی کیا آ گئی, بلاول بھٹو کا آنا بدلی ہے یا کچھ اور تبدیلی آئی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے اس سوال کو میں کنفرم نہیں کروں گا کہ آپ نے کہا کہ میں کوئی پارٹی جوائن ابھی کر رہا ہوں. ابھی تو ایک اینالسٹ کے طور پر یہاں پر بیٹھا ہوں, اور ابھی شاید خاقان عباسی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے تم کون سے پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے فری برڈ ناؤ, اور میں جو بھی چاہوں بول سکتا ہوں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ویک نہیں ہے. تھوڑے بہت چینجز, تھوڑے بہت اسٹریٹجی, اور تھوڑے بہت پارٹی کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. آپ چھوڑ چکے ہیں ایم کیو ایم؟ تو دیکھیں نا, ایم کیو ایم میں اس لیے چھوڑا کیونکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میری غلطی تھی ایم کیو ایم میں شامل ہونا. کہہ دیں کہ ایم کیو ایم میں نے چھوڑ دی. ایم کیو ایم آف کورس چھوڑ دیا, اور میں نے ایم کیو ایم تو اسی دن چھوڑا جب میں نے ایم این اے شپ سے ریزائن کیا, اور میں نے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ میں چھوڑا. بلاول کے آنے کے بعد پارٹی بدلے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بلاول, جب آپ دیکھیں آصف زرداری صاحب 7-8 سال تک تو چلا رہے ہیں پارٹی کو. اب ساتھ میں بلاول ماشاءاللہ نوجوان ہے, 27-28 سال کا ہو گیا ہے, اور وہ اپنی والدہ کی طرح جو ہے اس کے اندر بھی ایک خواہشات ہیں. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پہلی دفعہ سیاست میں آئی تو ان کی بھی تقریباً ایج اتنی تھی, اور وہ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ایک علاقہ, ایک ایک جگہ دورہ کر کے ورکروں سے ملنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اچھی بات ہے. پارٹی کو دوبارہ پاکستان میں بیٹری ریچارج کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے. دیکھیں میں نے ابھی تک کہا میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے. میں ایک نیوٹرل اینالسٹ کی طرح میں یہ بات کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ بلاول کو لانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے سامنے, کیونکہ زرداری صاحب اکیلے
اگر ایک جگہ جاتے ہیں تو دوسری جگہ وہ بلاول کو بھیجیں گے آپ پنجاب سنبھالیں یا آپ سندھ سنبھالیں. تو آپ جب بھی بلاول سے ڈالیں گے یا زرداری صاحب سے ڈالیں گے یا جو بلائے گا اس کو ڈالیں گے؟ کیا چیز ڈالوں گا؟ جب بھی نہیں، جب بھی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، آج بھی میں کہتا ہوں، بار بار ہر چینل میں کہتا ہوں کہ میری روحانی لیڈر وہی ہیں. میرے گھر میں آج بھی چاروں طرف ان کی تصویریں لگی ہیں. بلاول کے متعلق اور بلاول کے اندر اپنی والدہ کی عادت ہے کہ بلاول کو میں بچپن سے، بلاول چھوٹا ہوتا تھا جب بھی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے میں ملنے جاتا تھا تو بلاول کو میں کارنر موجود ہے، دیکھتا تھا کہ بلاول بی بی کے ساتھ. صاحب آپ کی اجازت سے پہلے کھوڑو صاحب سے کامنٹ لے لیں، پھر آپ سے رائے لیں گے کہ پیپلز پارٹی کے گھر کا معاملہ ہے، پہلے ان سے رائے لے لیں. کھوڑو صاحب، کیا آپ امبریس کرنے کے لیے تیار ہیں نبیل گبول صاحب کو؟ دیکھیں صاحب، نبیل گبول پارٹی میں شامل ہوئے تھے کوئی 88 میں، 87-88 میں، اور 2-3 دفعہ MNA رہے، اور پھر انہوں نے پارٹی کو خیر آباد کر کے دوسری جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا. ان کو حق تھا. اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے فیصلہ غلط کیا. اب یہ اس وقت جذبات کی بات ہوتی ہے، پارٹی میں اکوموڈیشن ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی، کیا کچھ ڈفرینسز پڑ گئے تھے یا کیا تھا. یقینی طور پر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہاں پھر اپنے آدمی اپنی پولیٹیکل ایمبیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے اپنے لیے. نبیل گبول کے صاحب سے پہلے ہمارے بہت ہی پرانے ایک ورکر تھے واجہ کریم داد، ان کو چینج کر کے پھر نبیل گبول صاحب کو لایا گیا تھا. پہلے صوبائی میں رہے، پھر مرکز میں رہے. یہ اپنی جگہ پہ اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف کا سوچ رہے ہیں تو یقیناً لیڈرشپ کے ساتھ تو ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے، اور اعتماد بحال کرنے کے لحاظ سے یہ باتیں کوشش وہ خود کر سکتے ہیں اور سلسلہ آگے. آپ کے دروازے کھلے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی شاید ایسی جماعت ہے کہ اس 2013 کی الیکشن میں بھی کافی ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جو پہلے ہمارے مخالف تھے ان کو ہم نے کنونس کر کے پارٹی کے فولڈ میں لے آئے تھے. پیپلز پارٹی اس طرح سے وہ ریجڈ نہیں ہے جو کوئی اور ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو. اس لحاظ سے اب جب 2013 میں ہم مخالف لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، موافق بنا کے کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اکثر تو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی اس کا آخرت نہیں ہوتی. میں اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ نبیل گبول کے لیے بھی وہ دروازے کھلے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی یقینی طور پر یہ ایک لبرل پارٹی ہے، الیکشن میں بلیو کرنے والی پارٹی ہے، اور پارٹی میں پہلے تو کل 300 لوگ تھے نا جنہوں نے پارٹی شروع کی. پھر اس کے بعد بڑھتے گئے لوگ، آتے گئے لوگ، اور یہاں لاکھوں اور کروڑوں کی بات کر رہے ہیں. تو یقینی طور پر میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لیڈرشپ کا کانفیڈنس یقیناً لینا چاہیے ہوتا ہے جو بھی پارٹی میں شامل ہو. یقیناً اس کے بعد لیڈرشپ کا کانفیڈنس لینا چاہیے. گبول صاحب، آپ کو زرداری صاحب سے جب بھی ڈالنی پڑے گی، آپ کو کل یا پرسوں اس پہ چلے، آپ ملاقات آپ کی ہوگی تو پوچھیں گے. شاہد خاقان صاحب سے پوچھتے ہیں، پیپلز پارٹی وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ عجیب ہوا کہ یہ صرف رورل سندھ تک رہ گئے، اور ابھی بھی جو 2 انتخابات کینٹونمنٹس کے ہیں یا KPK کے اندر ہیں، پرفارمنس ان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی قومی سطح کی جماعت کی نظر جو آنی چاہیے تھی. عباسی صاحب، آپ کو اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں؟ عباسی صاحب سے رائے لے لیں، پھر میں صاحب کہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں. آپ پہلے آپ کمنٹ کریے پھر ان سے پوچھیں. دیکھیں، بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کو جو نقصان پہنچا ہے، جو پرفارمنس تھی گورنمنٹ کی، یہ اس کی وجہ سے پہنچا ہے. انکمبنسی فیکٹر جو تھا، جی، جو 5 سال کی پرفارمنس تھی، پورے 5 سال پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 3 صوبوں میں بھی حکومت تھی، تو اس پرفارمنس کی بنیاد پر حکومت عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور چینج کی طرف ووٹ کیا. آپ کا خیال ہے کیا ایشوز تھے پرفارمنس میں؟ کیونکہ کیا چیز بدلی ہے آپ نے جو یہ غلط کر رہے تھے؟ دیکھیں، وہ تو ایک جنرل پرسیپشن تھی کہ حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، کمزور حکومت ہے، اقتدار صدر صاحب کے پاس ہے، پرائم منسٹر کی ہے، اس قسم کی چیزیں تھیں. ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت سے کویشچنز تھے، اور آخر میں ڈلیوری نہ ہو پائی. جو ایشوز حکومت لے کر آئی تھی وہی ایشوز برقرار رہے، اور کوئی موومنٹ نظر نہیں آیا عام آدمی کو اپنی زندگی میں، یا کوئی تبدیلی ملک کی معیشت میں نظر نہیں آئی. تو وہ ایک فیکٹر تھا. میں اسے بڑھ کر کہوں گا کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی
کہ یہ ایک ناکام حکومت ہے، تو عوام نے ناکام حکومت کا پرسپشن جو تھا وہ ان کو لے بیٹھا، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا عوام نے۔ بہتر ہوتا کہ اگر آپ یہ سوال ڈفرینٹ اینگل سے، اول تو نثار کھوڑوں سے پوچھتے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نہیں آپ بھی ڈیفینڈ کر لیجیے، آپ بھی تیاری میں ہیں، لیکن ان سے ایک بات ضرور پوچھتے کہ ان کی گورنمنٹ نے جو ہے، نثار کھوڑو صاحب ایک منٹ، ان سے ضرور پوچھیں کیونکہ یہ آئل کے منسٹر بھی ہیں، یہ اتنا بڑا بام شیل جو یہ آئل کا جو ہے پرائز 1 مہینے پہلے گرا دیتے ہیں، پھر بڑھا دیتے ہیں، ابھی انہوں نے پھر 3.5 روپے بڑھا دیے ہیں اور پھر بجٹ میں بڑھانے کے چکر میں ہیں۔ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، آپ نے میٹرو بس چلا لیا ہے، یعنی آپ لوگ جگ ہنسائی دنیا کر رہی ہے کہ یار اتنا خرچہ، آپ نے میٹرو ٹرین چلا لیتے، پاکستان کا نام ہوتا ایک بس کے لیے تو آپ اس کو جنگلہ بس ہی آپ چلا کے اس کو چلا لیتے۔ صحیح جیلا بن کے اٹیک کیا انہوں نے آپ کے اوپر۔ نہیں میں انڈیکیشن ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں تیاری ہے، سیریسلی میں روز گزرتا ہوں میٹرو بس کے سامنے تو میں سوچتا ہوں کتنی بیوقوف حکومت ہے کہ بسوں کے لیے یہ اتنا خرچہ، اتنے بڑے بڑے آپ نے پل بنائے ہیں بس کے لیے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ میٹرو میں کس لیے چڑھیں گے؟ اسلام آباد کیوں آئیں گے؟ یا سینٹورس گھومنے آئیں گے؟ اسلام آباد میں ہے کیا گھومنے کے لیے؟ اوپر سے آپ جو ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ روز جو ہے وہ بمب گراتی ہے تیل کی قیمتوں کی۔ پہلے آپ بتا دیجیے بھائی صاحب، پھر تھوڑا سا یہ سوال پہلے آپ جواب دے دیجیے۔ میں تیل بم یہ اچھی طرح میں تیل بم بالکل احترام کرتا ہوں جناب، میں میرے دوست ہیں، بھائی ہیں میرے۔ کھوڑو صاحب ذرا پریشان، آپ ان سے پوچھ لیں، کھوڑو صاحب سے پوچھ لیں۔ میرے سے کچھ کھوڑو صاحب پہلے آپ جواب دیں گے یا پہلے آئل بم کا جواب لے لیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ نبیل صاحب نے جو کہا پیٹرول بم کا اور یہ میٹرو بس کا، وہ اپنی جگہ پہ اس طرح سے کبھی زمانے میں موٹر وے پر بھی اسی طرح سے کرٹیسائز ہوا تھا، اور میٹرو بس اور جو ٹیکسیز انہوں نے لائی تھی جو یقیناً بہت ہی اپروپریشن پہ ہو گئی۔ میں بات جو ابھی پہلے کہا تھا کہ جی حکومت ناکام تھی اس لیے ریزلٹس ایسے آئے ویسے آئے، یہ جانے یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب 1997 میں آئے، 99 میں اس کے اوپر آمرانہ طرز حکومت آ گئی، 2002 میں ان کی پارٹی تھی لیکن ان کی پارٹی کہاں گئی تھی؟ کیوں انہوں نے مقابلہ نہیں کیا اور کیوں وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئے؟ کیونکہ ان کے 2-2.5 سال جو انہوں نے تھے اس میں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ پھر اس کے بعد چلو 2002 میں کچھ نہ کر سکے، 2008 میں بھی میں پوچھتا ہوں کہ جتنی جلاوطنی، اتنا سارا کچھ، اتنی عطاب گزارا، سب کچھ گزارا، 2008 کے جو رزلٹ آپ دیکھ لیں تو بھی ایک صوبے کی رہ گئی تھی۔ اب پیپلز پارٹی آ کے یہ کہہ گئی کہ جی سب کیونکہ صوبے میں رہ گئی ہے اس لیے پیپلز پارٹی بری ہے اور اس طرح پیپلز پارٹی ناکام ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو میں نہیں مانتا۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ ایک چیز کھوڑو صاحب بتائیے گا کہ ہمارے فوجی بھائیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، ماضی میں 90 کی سیاست جو تھی وہ 2-2.5 سال سے زیادہ کسی کو ٹکنے نہیں تھے دیتے، برا نہ مانے فوجی بھائی، لیکن وہ جو ٹانگ کھینچتے تھے کہ بڑی اچھی حکومت بنانے لگے ہیں اس میں آپ لوگ چھپ جاتے تھے، برا نہ مانیے گا۔ پہلی دفعہ ہے کہ 5 ایئر فل ٹرم تھی اور آپ اپنا مینڈیٹ جو لے کر آئے تھے آپ کو کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی اور اس سے آپ کے لیے چیلنجز بن گئے۔ آپ سن لیں تو صحیح نا میری بات۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے حکومتیں جلدی ڈیزالو ہو جاتی تھی تو اکثر حکومتوں کے لیے کہا جاتا تھا، ان پارٹیوں کے لیے کہا جاتا تھا اب جی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں۔ 93 to 96 بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، وہ بھی اس طرح سے ختم ہوئی، لیکن 97 کے جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے وہ یقیناً اس میں پیپلز پارٹی کی شکست ہوئی تھی۔ پنجاب میں بھی یہی صورتحال تھی، اس سے بھی بری ہو گئی تھی۔ سارے ملک میں صرف 16-17 MNA اکٹھے ہو کے آئے تھے، اس دفعہ کچھ بہتر ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ 97 کے الیکشنز میں آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی یقینی طور پر یہاں تک بات پہنچی کہ ساری پارٹی کو ری آرگنائز کرنا پڑا اور سب کچھ کرنا پڑا۔ اس لیے یہ بات آپ نہ کہیں کہ کسی پرفارمنس ہے، پرفارمنس تو کل بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی 2-2.5 سال میں اگر میں نواز شریف صاحب کی بات کر لوں تو سارا ملک گو نواز گو کے نعرے کیوں لگا رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ 2018 میں بھی ایسا ہی نعرہ لگے گا گو نواز گو کا، یا اس وقت کچھ اور ہوگا؟ کیونکہ وہ تو بڑے پر امید ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں اس سے بڑا فائدہ ہوگا مجھے۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ پروجیکٹ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کیا نہیں ہوگا، میٹرو بس کتنا فائدہ دے گی عام انسان کو نہیں دے گی، وہ اپنی جگہ پہ ایک اسٹرکچر بن گیا، انفراسٹرکچر بن گیا، پلیں بن گئی اور چلو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ جو ہوا سو ہوا۔ بیسیکلی ہمیشہ یہی انڈیا میں بھی یہی تھا کہ جی کانگریس تھی، اس سے پہلے بی جے پی،
بی جے پی کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ اس کی جی اقتصادی پالیسیاں ایسی تھی کہ نچلی لیول تک لوگوں کو فلٹر ڈاؤن امپیکٹ مل نہیں رہا تھا، اس لیے بی جے پی کی حکومت ہار گئی تھی، پھر کانگریس آ گئی، کانگریس نے 2 ٹرم نکال لیے، پھر اس کے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوئی تو کانگریس ہار گئی۔ مسئلہ یہ ہے بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں، بریک لے لیں پہلے۔ ویلکم بیک۔ عباسی صاحب، یہ گبول صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی تیل بم گرا دیا ہے، وہ تیل بم کیا، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں گبول صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، گزارش یہ ہے، پچھلے جون میں 113 روپے کا پیٹرول تھا، اب آج جا کے 77 کا ہوا ہے سر، 104 کا پیٹرول۔ جی کس کی بات کریں؟ پیٹرول کی؟ پیٹرول کی بات، پیٹرول آج 77 روپیز ہے، 77۔ تو اس عرصے میں قیمتیں کم ہوئیں ورلڈ مارکیٹ میں آئل کی، اور اس کے بعد بڑھنا شروع ہوئیں۔ ہماری قیمت، اس میں حکومت کا کوئی اول دخل نہیں ہے۔ پچھلے مہینے میں جو 4 شپس آتے ہیں پاکستان میں پیٹرول کے، ان کی پرائس کا ایوریج دیا جاتا ہے، اس کو پچھلے مہینے سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا ہوا ہے نا؟ جی، ٹیکس ریٹ بڑھا دیا، ٹیکس ریٹ نہیں بڑھا، پیٹرول میں کوئی ٹیکس ریٹ کوئی نہیں بڑھا، اور اس کے مطابق پرائس سیٹ ہو جاتی ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے پرائسز بڑھی، حکومت نے ابزارو کیا۔ اس دفعہ بھی انکریز 7 روپے کی تھی، حکومت نے صرف 3.5 بڑھائے، 3.5 ابزارو کر لیا، اور ہم نے دنیا کے تمام ممالک کا کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنایا جو بڑی مارکیٹس ہیں۔ سب سے زیادہ بائی فار پاکستان نے جو دنیا میں آئل ڈکریز ہوا ہے، اس کا ایفیکٹ کنزیومر کو پاس آن کیا، کسی ملک نے اتنا پاس آن نہیں کیا۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیں، آپ ہی کی منسٹری سے متعلق ہے، میں آپ کو اس پہ شاباشی آن ایئر دے چکا ہوں، اس لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایل این جی ٹرمینل بنا دیا ہم نے، ضرورت تھی ایل این جی ٹرمینل بنانے کی، ہمارے پاور سیکٹر کو ضرورت تھی۔ ایل این جی کی ڈیل کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ پرائسنگ اور وہ امپورٹ ہونی تھی، قطر کی ڈیل روز سنتے ہیں، وہ کدھر چلا گیا؟ ایل این جی آج بھی امپورٹ ہو رہا ہے، ہم اسپاٹ پرچیزز کر رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، کچھ ہم خود کر رہے ہیں۔ اس کی جو پرائس آج اسپاٹ پہ آ رہی ہے وہ تمام لکوڈ فیول سے کم ہے۔ میں تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی پرائس بتاتا ہوں، مجھے آج کی پرائس یاد نہیں ہے، لیکن آج کی پرائس کا ڈفرنس اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایل این جی آ رہی تھی $11.5 پر MMBTU، جو فرنس آئل ہے یہ 12.63 پہ تھا، لو سلفر فرنس آئل 13.80 پہ تھا، اور ڈیزل 22.49 ڈبل۔ تو پر یونٹ کاسٹ کتنا فرق؟ پر یونٹ آپ حساب لگا لیں، اگر آپ ڈیزل کو ریپلیس کرتے ہیں تو کم از کم 7-8 روپے فی یونٹ بجلی آپ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کب آ رہے ہیں قطر والے آپ کے ڈیل کریں؟ دیکھیں وہ تو اب ان سے بات ہم نے ایل این جی کی سپلائی روکی نہیں ہے، آج بھی گیس سسٹم میں آ رہی ہے، آج بھی گیس سسٹم میں آ رہی ہے، اور میری آج بھی خواہش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو آئی پی پیز ہیں خود ایل این جی خریدیں اور استعمال کریں۔ ہم نے فیسلٹی بنا دی ہے، تو ان کو پہنچ جائے گی، وہ بہرحال ان کے اپنے مسائل ہیں۔ قطر سے ہماری نیگوشیشن کمپلیٹ ہیں، صرف اس کو فائنل کرنا ہے، لیکن اس میں 2 ایشوز رہ گئے، ایک اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ دینے آئی پی پیز نے، اور ایک پیمنٹ میکینزم دینا ہے۔ یہ 2 چیزیں 6 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملی، جیسے بھی ملیں گی قطر کی ڈیل سائن ہو جائے گی، اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، عوام کے سامنے پرائز رکھ دیں گے۔ لیکن اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہر لکوڈ فیول سے ایل این جی انشاءاللہ پاکستان میں سستا ہوگا، 7-8 روپے پر یونٹ فرق ہے ڈیزل سے، اور ہمیشہ سستا رہے گا۔ دیکھیں نا، یہ ان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی گورنمنٹ آپ نے دیکھا نا، جو ٹرٹل کی سپیڈ ہوتی ہے اس سپیڈ پہ چلتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کچھوا تو ریس جیت جاتا ہے، کچھوا آپ کو پتہ ہے، وہ بچپن میں جو کہانی کچھوا پر بہت ہی بڑی 2020 کے الیکشن میں، اچھا ٹھیک ہے نا، اس کا اثر 2020 کے الیکشن، جیسے ابھی موٹر وے کا اثر، ابھی لوگ کہتے ہیں جی موٹر وے صحیح بنا، ٹھیک ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایز اے آئل منسٹر عباسی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آپ آج کے حالات دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے آئل کی قیمت بہت گرا دی، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ آپ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کیا ایشورنس دیتے ہیں کہ اس بجٹ میں آپ کتنا بڑھا رہے ہیں دوبارہ؟ بجٹ میں ویسے پرائسنگ دیکھیں نا، آپ بجٹ میں اگر آپ بڑھا دیتے تو پھر آپ صاحب کچھ باتیں بھول جاتے ہیں۔ 10 سال سے 4 حکومتوں نے کوشش کی، ملک میں ایل این جی نہیں لا سکے، 1 انچ میں 1 MMBTU نہیں آیا۔ الحمدللہ 20 مہینے میں ہم نے ٹرمینل لگا دیا، آج سسٹم میں امپورٹڈ گیسز آ رہی ہیں،
اور یہ گیم چینجر ہوگا پاکستان کی سر آ رہی ہے نا, آئی تو نہیں ہے اور نا. میں پھر یہ گزارش کر دوں کہ بجٹ کا ابھی تک تو آپ لوگ ایم او یو سائن نہیں ہوا ہے. بجٹ کا ہو گیا اسپاٹ پرچیز تو کر رہے ہیں قطر سے. آپ میں کہہ رہا ہوں نا 2020 کے الیکشن میں اس کا اثر آپ دیکھو گے. آپ دیکھ لیں نا 2020 میں جو الیکشن ہوگا, آپ اسی کیونکہ یہ الیکشن ابھی تو نہیں ہوگا. آپ آج بھی اس کا افیکٹ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بجٹ کا پیٹرول پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو شپس جون میں آئیں گے 29 جون کو ان کی ایوریج دیا جائے گا اور وہ جولائی کی پرائس کو ڈیٹرمن کرے گا. یہ اچھا پہلے کھوڑو صاحب سے بھی رائے لے لیں. کھوڑو صاحب, نون لیگ کی حکومت کی پرفارمنس, اس کے اوپر آپ رائے دیجیے. آپ کو جلدی جانا ہے اس لیے پہلے آپ سے جلدی 2 سوال کر لوں. نون لیگ کی پرفارمنس کیسی ہے؟ 2 سال انہوں نے کوئی اچھا کام کیا یا یہ بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ سر بات تو یہ ہے کہ 2 سال میں ان ایمپلائمنٹ کا ایشو ہے ہی ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو جو سپورٹ ہونی چاہیے تھی سارے ملک میں وہ نہیں ہوئی ہے. انڈسٹریلائزیشن کی طرف اتنا امپیٹس نہیں رہا ہے. حکومت میں بیٹھے ہیں اور وہ صرف دھرنوں کا مقابلہ تو کرتے رہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس تو اپنی کر رہے ہیں, لیکن اس کا جب جا کے اثر ہو. ابھی بھی جیسے بات نکلی موٹر وے کی, تو ابھی جی ٹی روڈ تو کسی نے استعمال کرنا چھوڑ نہیں دیا. موٹر وے کیا نقصان میں جا رہا ہے یا فائدے میں جا رہا ہے وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں, اور میں کیا بتا سکتا ہوں اتنا دور بیٹھ کر. میں یقینی طور پر ابھی یہ صرف 2 سال گزرے ہیں, ابھی 3 سال اور رہنا ہے حکومت نے. یقیناً لوگوں کی توقعات عوامی حکومتوں سے ہی ہوتی ہے, سیاسی حکومتوں سے ہی ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو عوام کے دلوں میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ لوگ, غریب لوگ کچھ سمجھیں کہ جی ہاں ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بتا دیں پھر میں آپ کو خدا حافظ کروں گا, آپ کی میٹنگ ہے. بلاول بھٹو, کیا پارٹی اپنی ریوائول کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہے؟ کوئی پلان ہے ذہن میں؟ کیونکہ بلاول کہا جا رہا تھا کہ بڑے اختلافات ہیں والد کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی تھی, ہے اور ہمیشہ بڑی جماعت رہے گی. اور بڑی جماعت کے لحاظ سے ان کی بڑی ایک ہسٹری ہے جو ابھی لازوال سی بن گئی ہے. یقینی طور پر پارٹی میں تنظیم نو کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تنظیم نو سے ورکروں کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے. ورکر ہی آگے بڑھ کے ایک اور جلا بخشتے ہیں پارٹی کے اس پروگراموں کو. اپنا مینیفیسٹو اپنی جگہ پہ جو ہوتا ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. یقینی طور پر لیڈرشپ ایک انسپائریشن دیتی ہے, ایک جوش پیدا ہوتا ہے. تنظیم نو کے حوالے سے کوئی پلان, کوئی ایسا منصوبہ ہے جو ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ منصوبہ ہے تنظیم نو کے لیے اور پارٹی کو دوبارہ نئی روح پھونکی جائے گی؟ وہ پارٹی کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور پارٹی یقینی طور پر اس طرف غور کر رہی ہوگی. اس تنظیم کے بارے میں بہتری لانے کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. کوئی یقینی طور پر اس میں نیو بلڈ اینڈ اولڈ بلڈ مل کر ایک نیا ایک سامان پیدا کرتے ہیں, ایک سما پیدا کرتے ہیں. اور سما وہ جو ہوتا ہے وہ یقیناً الیکشنز میں اور دوسری پارٹی کے عوام سے رابطے کے لیے ایکٹیو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, عوام سے رابط کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں اور وہ ان کو سنا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. یقینی طور پر آپ کو پتہ نہیں, اس صاحب کے زمانے میں کنونشن چلتے تھے 3 دن کنونشن چلتے تھے, اور ورکر بیٹھے تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب رو دیتے تھے کہ جی میں وہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکا. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ورکر کو ایک کانفیڈنس دلایا جاتا ہے کہ جی ورکر اپنی پارٹی کو مالک ان ورکروں کا ہے. ہم پارٹی کی وجہ سے جیتتے ہیں, نثار کھوڑو کی وجہ سے پارٹی نہیں جیتتی. اور یہ تصور ایک بہتر طور پہ انداز میں آگے آنا چاہیے جس میں پارٹی بھی بخشتی ہے اور پارٹی بچتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. نثار کھوڑو صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کی میٹنگ ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. گبول آپ فرمائیے گا, پارٹی کی جو ابھی پرفارمنس ہے کے پی کے انتخابات میں یا کینٹونمنٹس کے اندر یا مئی 2013 کے اندر, کافی میرے خیال میں آپ کے ورکرز کے لیے ڈپریسنگ, آپ کے ورکرز ابھی نہیں کہتا لیکن اگر آپ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ورکر کے لیے کافی ڈپریسنگ ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو کینٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہیں اس کو آپ سندھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو مکس اپ نہ کریں پیپلز پارٹی, بیکاز جو کینٹونمنٹ میں ہوتے ہیں وہ موسٹلی اربن ایریاز میں ہوتے ہیں, اور اربن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کا زیادہ اثر رسوخ ہے, اس لیے ایم کیو ایم نے اربن ایریا سے زیادہ سیٹیں اٹھائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے وہاں پر سیٹیں نہیں اٹھائی. باقی پنجاب کی مجھے نہیں پتہ, لاہور کینٹونمنٹس یا دوسرے کینٹونمنٹس کی میں بات نہیں کروں گا, مجھے نہیں پتہ. ہاں خیبر پختونخوا, اب خیبر پختونخوا کی آپ دیکھیں حالت دیکھیں کہ کل 2-3
3 दिन पहले इलेक्शंस हुए। मैं समझता हूँ, देखें लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन होता है, ये हमेशा एक चीज़ याद रखें कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जनरल इलेक्शन से बड़ा इलेक्शन होता है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला होता है। और जो केपीके में हुआ, आपको पता है केपीके में वहाँ पर असले की नुमाइश के ऊपर भी जो है पाबंदी एज सच नहीं है, वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो अपना काम नहीं कर सके। मुझे तो हैरत हुई है कि पीटीआई की गवर्नमेंट कहती है कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम था, इलेक्शन कमीशन का काम था। इलेक्शन कमीशन तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कहती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ हो गया इलेक्शन, अच्छी बात है, अमवात हुए, नहीं होने चाहिए थे। अब अगला जो है फेस है पंजाब में, 2 हुक्मरान जमाते हैं पंजाब के अंदर, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पंजाब और सिंध दोनों में, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़े क्रूशल इलेक्शंस होंगे, खुसूसन पंजाब के अंदर। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक आप कह रहे हैं, मैंने बातें सुनी हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त आज भी मेरे राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी में बिलावल को लाने का ही मकसद ये है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में उसको एक्टिव रखें और उनको मैं समझता हूं कि पंजाब और सिंध इंटीरियर के दौरे करवाए जाएंगे। पंजाब और सिंध के इंतखाबात के लिए बिलावल को बुलाया लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए। और प्लस अभी जो निसार खोड़ो ने बात की है, इस पे ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं समझता हूं कि निसार खोड़ो कभी भी ओपनली खुल के बात नहीं करते हैं, वो हमेशा गोल मोल के अपनी जान बचा लेता है और हमेशा इसी तरह जो है चलता हुआ आ रहा है। मेरे साथ पार्टी में साथ हम शामिल हुए। निसार खोड़ो हमेशा अपनी जान बचाता है और अच्छी बात है, सियासत में जान बचानी चाहिए। दोबारा लाइन मिलाइएगा जी खोड़ो साहब। और मैं से तो मुंह पे बोलता हूँ, मेरा दोस्त है, घर की बातें बात लेकिन निसार खोड़ो सियासी बात करता है। मैं खुला डुला, तंजीम 9 होने जा रही है जो निसार खोड़ो ने कहा, पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, आई थिंक सीनियर मिनिस्टर भी हैं शायद, तो वो कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। तंजीम 9 हर भाई जी, इसीलिए तो आपने भी नई शेरवानी सिलाई है, कराची जा रहे हैं आप, इसी तंजीम 9 के चक्कर में आपकी भी सीट खाली होगी ना, जगह मिलेगी। कुछ ये भी नहीं पता है कि मैं शेरवानी, मेरे तो खैर साइज की मिलती भी नहीं आजकल, और इनकी मेहरबानियों की वजह से जो LNG और तेल सप्लाई नहीं करते, तो KC वालों को मैं जब फोन करता हूँ, मेरे पास 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, मैं बगैर शर्ट का बैठा हो रहता हूँ सारा दिन। तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए यार इतना तो लोड शेडिंग नहीं करो, कह रहा जी तेल ही नहीं, हम क्या करें। तेल ये नहीं देते जानबूझ के, या पहले जरदारी साहब से मिलेंगे, ये तो बता दें। ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा। और ये सवाल का जवाब कैमरे पे नहीं पूछते, कैमरे पे नहीं पूछते, कैमरे के बाद पूछेंगे। अच्छा बासी साहब, आपकी तरफ वापस आ जाओ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीर का इलेक्शन जो था वहाँ रीपोल ऑर्डर किया। मुझे लगा कि ये वो स्टेप था जो हम 20 साल पहले ले लेते। वहाँ खवातीन को सब जमातों ने मिलकर तय कर लिया कि वोट ही नहीं डालने जाएंगी। उनकी फ्री विल तो रहनी चाहिए ना, वोट जिसको मर्जी दें ना दें, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। वहाँ फैसला हो गया कि नहीं, आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दे रही है। जी, ये वाकया पेश आया है और यकीनन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उस इलाके में शायद ये रवायत पहले भी रही है, इसको तब्दील होना चाहिए और जो पॉलिटिकल लीडरशिप वही करेगी और ये उन पर लाजिम है कि इस बात को तब्दील करें कि इस दौर में ये चीज़ मुनासिब नहीं है। हर शख्स को, चाहे वो आदमी हो औरत हो, एक फ्री विल के इजहार का हक है आइन के तहत। तहरीक इंसाफ, ANP, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब ने मिलकर इसके ऊपर ठप्पा लगाया कि ठीक है खवातीन। मैंने कहा ना, ये एक मुकामी, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक मुकामी इशू है, कल्चर जो आप समझ लें, या एक रवायत चली आ रही है। इस कल्चर को हम इसको तब्दीली की जरूरत है, कैसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, कि एक दिन खवातीन वोट डालें, एक दिन मत डालें। पाकिस्तान के 99% इलाकों में ये चीज खत्म हो चुकी है, वहां भी खत्म हो जाएगी। हम ये भूल जाते हैं कि आज से 40 साल पहले अमेरिका में भी औरतों को वोट डालने का हक नहीं था। तो ये चीजें तब्दील होती हैं और ये हाईलाइट हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं होगी। हमारे यहाँ तो 2 दफा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी है अमेरिका में, अभी पहली, अगर हिलरी क्लिंटन उम्मीदवार बनी तो पहली उम्मीदवार होंगे। अगर अगेन आप जो है गलत बंदे से गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको PTI से पूछना चाहिए था, जो कहते थे ना नया पाकिस्तान, तो नया KPK में कम से कम ये तो करा देते कि औरतों को तो हक देते वोट डालने। आप नदीम साहब अब यहाँ आ जाए, इधर उधर उठाए। अमीन गंडापुर को पकड़ लिया ना बैलेट बॉक्स, वो भी आपके शो में जो आपने इतना उनको झुंझोड़ा है आपने, कि आपने इफ्तिखार के लिए कहा, इफ्तिखार खान को जो है गिरफ्तार किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की। जिस शख्स ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और उसको जो शहीद हुआ है उसका वालिद कह रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है।
یہ میں جب ان کے لیے بڑا امبیرسمنٹ ہوا ہے اور پھر ان کو ریلیز کرنا پڑا افتخار تحریک کو، انصاف نے غلطی یہ کی ہے کہ 2 دن اس کے اوپر اٹکے رہے ہیں اور پلس اپنے بندے کو فوری طور پر ایڈریس نہیں کیا۔ پکڑنا پڑا۔ یہ چیزیں نہیں بلدیاتی ہونی چاہیے۔ انتخاب جو ہوا ہے یہ ایک بڑا آئی اوپنر ہے اس حوالے سے کہ ایڈمنسٹریشن فیل ہو گئی اس صوبے میں۔ اب وہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی ہے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ آپ نے 7 بیلٹ پیپر ہر ووٹر کو پکڑا دیے۔ قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے 2 ہوتے ہیں اور اس میں ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ لوکل باڈی کے الیکشن میں بے پناہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ مقامی سطح کے الیکشن ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے ووٹر کو لے کر آتا ہے، فیصلہ بڑے تھوڑے ووٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ نظام ایسا بنے کہ جس سے یہ پولنگ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اب عمران خان صاحب ری الیکشن کرانا چاہتے ہیں، یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایڈمیشن آف فیلیور ہے نا کہ بھائی ہم فیل ہو گئے، اب ری الیکشن کرا لو۔ تو ووٹر کیا قصور ہے؟ یہ ایڈمیشن آف فیلئر ہے۔ جی ایڈمیشن آف فیلیور ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکا الیکشن ہمارے صوبے میں۔ یہ میں آپ کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ووٹر کا کیا قصور ہے؟ جو بیچارہ آیا ووٹ ڈالا، ان امیدواروں کا کیا قصور ہے کہ آپ پھر ان کو امتحان میں ڈالیں گے؟ پہلے بریک لے لیں جی اس پہ، گبول صاحب بریک سے واپسی پہ جواب دیجیے گا۔ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ جواب لیتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ گزشتہ روز ہم میاں افتخار حسین کی گرفتاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور تحریک انصاف والوں کو یہاں مشورہ دے رہے تھے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیجئے، اٹکے رہیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا۔ میاں افتخار کو رہا کر دیا گیا۔ ان سے ہم نے 2 سوالات ریکارڈ کیے ہیں، دونوں آپ کو سنائیں گے۔ پہلا سوال تھا کہ کیا آپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا؟ تو میاں افتخار حسین نے کہا، آپ اندازہ کریں کبھی میرے گاؤں میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میرے حوالے سے، نہ یہ کہ میں کبھی ایسا کام کر سکتا ہوں، ہر ایک جانتا ہے۔ اور اس لیے تو اس ساتھی کے جو مرا تھا اس کے والد صاحب کی بھی یہی الفاظ تھے۔ تو ایک سازش تو ضرور تھی کہ ایک واقعہ ہونا، پھر اس میں مجھے ملوث کرنا، پھر تمام جلوس کو اشتعال دلانا۔ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت بار بار ان کو اشتعال میں لاتے رہے، وہ تقاریر کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ میاں صاحب ہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اگر پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نہ ہوتی تو شاید پھر یہ مرحلہ یہاں تک نہ پہنچتا، اور مقامی قیادت بھی اپنی صوبائی قیادت سے موبائل فون پہ ان کا رابطہ تھا، اور پھر حکومتی سطح پہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب اور وزراء سے ان کا رابطہ تھا۔ تو ایک تسلسل کے ساتھ وہ رابطے میں رہے اور اس واقعے کو کیش کرتے رہے، اور شاید یہ بات جو اس کا مقصد اگر پورا ہوتا تو آج میرا قاتل بھی معلوم نہ ہوتا، اور جلوس پہ کون پھر دعویٰ کرتا اور کون اس میں میرا قاتل ہوتا، یہ تو بات کی باتیں تھی۔ اچھا، یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی قیادت نے جان بوجھ کے اشتعال دلایا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا اور یہ دن دیکھنا پڑا۔ میاں صاحب سے دوسرا سوال تھا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے پولیس کو غیر سیاسی کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب نے کہا، میں تو پولیس کو اس حوالے سے ملزم نہیں ٹھہراتا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا، اگر واقعہ ہوا ہے اور کوئی مجھے نامینیٹ کر رہا ہے تو گرفتار کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، پولیس کا یہ حق بنتا ہے۔ پھر اگر مجھے بچانے کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا گیا اور گرفتار کیا گیا یہ بھی ٹھیک، لیکن ایف آئی آر درج کرنا 100% بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اب عمران صاحب خود یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کس قیمہ پہ ہوا۔ میں پھر بھی پولیس سے وہ گلہ نہیں کروں گا، میں حکومت سے گلہ کروں گا کہ جس کے سیاسی عزائم ہیں، جو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کرانا چاہتے ہیں، جو میری ایک ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کرانا چاہتے ہیں، ورنہ ہارے ہوئے بندے کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا یہ جی میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بد نیتی پر مبنی ایف آئی آر تھی، اور تحریک انصاف سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ بتائیے، آپ جواب دیجئے کہ آپ مجھے جان بوجھ کے کیوں بدنام کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ ضرور کریے، ہم ٹویٹر کے اوپر آپ کے کامنٹ جو ہیں وہ کامنٹس بھی اور آپ کی پکچر بھی اپنی اسکرین پر ڈالتے ہیں۔ ندیم ملک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجئے میاں افتخار والے معاملے میں بھی اور کے پی کے انتخابات کے اوپر بھی، پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر بھی، ہم سکرین کے اوپر اس کو ڈالیں گے۔ گبول صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، کے پی کے انتخابات تو ہو گئے، آپ کا اپنا مستقبل کیا ہے؟
میرا اپنا مستقبل ظاہر سیاسی ہے، غیر سیاسی نہیں ہوگا، غیر جمہوری نہیں ہوگا، جو کچھ لوگ پہلے باتیں کر رہے تھے. اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں، سندھ کے حالات کراچی کے ساتھ، آپ نے 2-4 روز پہلے ایک دعویٰ کیا تھا، میرے خیال میں ٹویٹ کی تھی، بہت بڑا دعویٰ تھا، وہ صدیقی صاحب ہیں ان کو اور عزیر بلوچ کو، کہ ان کو پکڑ لیا گیا، ٹویٹر پہ آپ نے ڈالا. جی میرا یہ حماد صدیقی، بالکل یہ انفارمیشن ہے کہ حماد صدیقی اور عزیر بلوچ کو گرفتار کر کے اور پاکستان لایا گیا. یہ میری انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن جو کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگوں کی نظریں بہت لگی ہیں. آپ نے کسی سے تصدیق کرنے کی کوشش کی؟ بہت بڑا کلیم ہے، کیونکہ عزیر بلوچ کو کہتے ہیں رہا کر دیا، آگے پیچھے لے گئے، پتہ ہی نہیں چلا. آپ کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ریڈار پہ ہے اور وہ ہم سے بچ کے نہیں نکل سکتا، یہ کہہ چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ. آپ کا خیال یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ان دونوں کو پاکستان لے آیا جا چکا ہے؟ جی میرا دعویٰ یہ نہیں، میری انفارمیشن یہ ہے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں حماد صدیقی کی امپورٹنس اس لیے زیادہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہے کیونکہ بلدیہ ٹاؤن شپ کے جو بتے کے چکر میں آگ لگا ہے فیکٹری کے 260 بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، اور اس کے انتظار میں پوری دنیا ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ بتے کے لیے پیسے کے لیے 260 لیبرز کو زندہ جلایا گیا. اس کا ابھی تک رپورٹ نہیں آیا ہے. اس کے انتظار میں کہا جاتا ہے حماد صدیقی آ کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے گا، نام لے گا ان لوگوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب سے پوچھ لیں، ان کی حکومت ہے، ان کو پتا ہوگا کدھر ہیں وہ دونوں لوگ. یہ کاش انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے آپ تیل کی قیمتیں پوچھیں تو آپ کو تیل کی قیمتیں بتائیں. ان سے پھر اگین غلط بندے سے غلط سوال. غلطیاں چھوڑ دیں، آج آپ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. آج سیٹ بدلنی پڑے گی، آج میرے پہ اٹیک کر رہے ہیں. نہیں، مجھے ان حضرات کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کون، میں ان کے بارے میں ڈیٹیل. اچھا ایک چیز تو آپ بتا سکتے ہیں، ایک بڑی میٹنگ ہوئی ISI ہیڈ کوارٹر میں، اور اس میں ہمارے سارے بڑے مل کے بیٹھ گئے. اس کے بعد آج بلوچستان کے اندر APC ہو رہی ہے. کوئی واقعتاً ایسا ڈیزائن موجود ہے جس میں کوئی انڈین ایلیمنٹ ہے، کوئی فورن پاورز ہیں جو پورا پاکستان ہلائے دے رہی ہیں، کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ثبوت اگر ڈائریکٹلی نہ بھی ہوں، انڈائریکٹلی ثبوت ایسے ملتے ہیں جس کی بنیاد پر آرمی چیف نے بھی کہا، پرائم منسٹر نے بھی کہا، انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا، دیگر حضرات نے بھی کہا، تو یقیناً ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ تمام ایفرٹ ہو رہی ہے. ملک کے اندر ایک انسرجنسی بھی ہے، اس کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ ان چیزوں کا کنٹینیوسلی ان پر مانیٹر بھی کرنا پڑتا ہے، ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت اچھا ہوتا کہ اگر آج بلوچستان میں آرمی چیف بھی ہوتے اس میٹنگ کے اندر، جو کہ آج نظر نہیں آئے مجھے ٹی وی میں. ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں کہیں اور. ایپیکس کمیٹی میں ہوتے ہیں وہ ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سوال ان سے کیا ہے، جو آئل کی منسٹری ہے وہ بہت زیادہ اس کی بلوچستان کے اندر سٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جو گیس ہے وہ بلوچستان سے موسٹلی نکلتا ہے، جو سوئی گیس ہے. جھگڑا ہی بکٹیوں سے گیس کے اوپر ہوا. عباسی صاحب از اے گڈ پرفارمنگ منسٹر. آج آپ ان کو اٹیک کر رہے ہیں اور مجھے اٹیک کر رہے ہیں. میں ان کو اٹیک نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے جو سوال کر رہے ہو چودھری نثار سے کرتے. اب چودھری نثار صاحب ہمارے پاس بیٹھے نا، تو کیا کریں، انہیں سے پوچھنا. یہ دعا کریں جلدی کسی پارٹی میں شامل ہو، ہر ایک میں چڑھ دوڑے تاکہ میرا منہ جو ہے نا بند ہو جائے. نبیل قبول صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، نثار کھوڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور میاں افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.